بسم اللہ دعا شامل ہو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد باقی بازو آدمی تھلے قال حق سبحانہ فی کتاب المجید خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات سارے صاحبان گرامی قدر، دامن وقت میں تفصیلی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر آج ہماری حاضری کا مقصد تقریر کرنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، ان مجاہدوں کو، جہادی تنظیموں کو کربلا گاہ شاہ کی اسٹیج پر کھڑا ہو کے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ علامہ ناصر عباس خوش قسمت نکلے، لیکن ان کے قتل سے یہ سچ چھپ نہیں جانا، ان کے قتل سے یہ سلسلہ رک نہیں جانا۔ ممبر پہ جتنے ذاکر، جتنے علماء بیٹھے ہیں، ہم سب اسی رستے کے راہی ہیں، اس پہ کوئی دوسری بحث ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ان مجاہدوں کو یاد رکھو، چند شیعوں کو مار کے یا علامہ ناصر عباس کو شہید کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان سے علی علی ختم ہو جائے گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ شیعہ نہیں تھے، علی تھا۔ شیعہ نہیں ہوں گے، علی پھر بھی رہے گا۔ علی کو علی بنانے والے ہم نہیں ہیں۔ ہاں، اگر تمہیں علی بارے میں نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اپنے مزاج بدلنے پڑیں گے۔ پاکستان میں افغانی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ چودھری شوکت میری طرف دے، فرنٹ والے صاحبان سے میری اپیل ہے زحمت فرمائے، پیچھے انتظامی مراحل ہے۔ میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے دھیان ہی پچھلی طرف۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ جو مطالبے کرتے ہیں کبھی کہ جی جلوس بند کر دیے جائیں، اور مطالبہ کرنے والے اشتہار پہ لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت، میری صحافیوں سے اپیل ہے، میڈیا سے اپیل ہے، یہ غلط فہمی دور کرو اور معاملہ کلیئر کرو۔ یہ اہل سنت والجماعت مطالبہ کرنے والے، ان کا مذہب اہل سنت نہیں ہے، ان کی تنظیم کا نام اہل سنت ہے، وگرنہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ نہ ماتمی جلوس رکوانے کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ربیع الاول کے جلوس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور ان مولویوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس ملک کے تمہارے خواب پورے نہیں ہو سکتے کہ یہاں پہ جلوس رک جائیں گے۔ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔
یہ جو روزانہ تم اپنی تنظیموں میں میٹنگوں میں بیٹھ کے یہ خواب دیکھتے ہو نا شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، 2-4 بندے قتل کر دو خوف زدہ ہو جائیں گے، شہید ناصر عباس ہمارا ہیرا تھا چلا گیا، لیکن حسین کی مجلسیں رک نہیں سکیں، سلسلے جاری ہیں، مجلسیں رہیں گی، پہلے وقت ہر دور میں وکیل زہرا پیدا ہوتے رہے، یہ سلسلہ رکنے کا نام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو، وہ ایران ہمارے مولا کی نگری ہے، تم بھیج دے گا تو ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن اگر تو سمجھتا کہ طاقت کے دور پہ کہتا ہے تو یاد رکھنا میں سید ریاض حسین رضوی ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، شیعہ پاکستان میں مہمان نہیں ہے، کون پڑھو یار میری تعریف کرو، شیعہ پاکستان میں مہمان نہیں ہے، ہمارے حوصلے ہیں، ہمیں کہتے ہو شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، ہمارا حوصلہ دے، ہم نے کبھی تم سے نہیں پوچھا کہ تیرا پاکستان میں کیا ہے، بنانے والا ملک محمد علی تھا، اور محمد علی جناح کا نکاح فقہ امام اعظم پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کے مذہب پہ ہوا۔ تائید کرو لاہور والے، میری تائید کرو، پورے ملک کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور جب خزانہ ہندوؤں نے اور انگریزوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک تو پاکستان کا علیحدہ کر دیا، خزانے خالی رکھے کہ جب قائد اعظم کے پاس تنخواہ دینے والا تو معاملہ نہیں ہوگا، ملک کیسے چلے گا، خزانے خالی تھے۔ 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک، 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے ذہن میں سو رہا ہے۔ خزانے خالی تھے، تنخواہیں دینے والے شیعہ تھے، شیخ حبیب داؤد شیعہ تھے، ملک بن گیا پانی شیعہ تھا، دفاع کرنے والے بھی شیعہ تھے۔ اگر پھر بھی آپ ہمیں جینے نہیں دیتے، میں ریاض رضوی یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا پھر ان مولویوں کو دے دو، اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا۔ جی بسم اللہ بچوں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، اور میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ قتل کرنے سے عقیدے ختم نہیں ہونا، میرے ملک کا امن برباد نہ کرو، میرے ملک کے آباد گھروں کو ویران نہ کرو۔ ختم علی کو کرنا چاہتے ہو، مارتے ہمیں ہو، پھر بھی کہتے ہو علی تمہارا چوتھا ہے۔ میں اس طرح بڑھنا نہیں چاہتا، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ خدا کی قسم بہانہ ہے، ڈرامہ ہے، صرف ہوا یہ کہ ان کے پیچھے آدمی ایجنسیاں آ گئی، بین الاقوامی طاقت ان کے پیچھے آ گئی، اور یہ اپنے کو مضبوط سمجھنے لگے، وگرنہ بندہ صحابہ کو مانتا ہو اور باتیں لڑائی کی کرتا ہو، یہ تو جوڑ ہی کوئی نہیں۔ اوے ہوئے ہو، اللہ جانے آپ سمجھ رہے ہیں۔ سید پہلے ماتمی سے لے کے آخری ماتمی تک کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور میں ایجنسیوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز نوٹ کرو، اس وطن کا امن برباد کرنے والوں تک ہماری آواز پہنچاؤ۔ کراچی سے لے کے پارا چنار تک شیعہ قتل کرنے سے علی نے ختم نہیں ہونا۔ ضیاء الحق کے دور سے تجربے شروع ہوئے، جب ہمیں کافر کہا گیا، پھر ضیاء الحق کے دور ہی میں تجربہ بدلا۔ جامعہ جماعت اسلامی کے ہیڈ آفس منصورے میں کھانے کی میز پر مولویوں کی صلح ہو گئی۔ میں تاریخ بتا رہا ہوں، ضیاء کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا۔ پنجاب امن کمیٹی کی اس زمانے میں میٹنگ تھی، اور میں بھی اس زمانے میں ممبر تھا۔ ایک مولوی نے کہا رضوی صاحب ہمیں تم شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، شریعت میں کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں۔ ہم نے پورے ملک میں کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے، لیکن شیعوں نے پریشان ہونے کی بجائے انجوائے کیا۔ شیعوں نے پریشان ہونے کی بجائے انجوائے کیا تو بڑے کس مٹی سے ہو۔ میں نے کہا ہم تیرا نعرہ انجوائے کر رہے تھے، تم نے نعرہ دیا تھا کافر کافر شیعہ کافر، ہم مزے لیتے رہ گئے کہ اس نعرے میں بھی شیعہ ایک ہے۔
حد ہو گئی یار، سارے بندے سمجھ رہے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں اسی بات کو مجھے ختم کرنا ہے کہ شیعہ قتل کرنے سے علی نے ختم نہیں ہونا۔ علی دنیا کا واحد ہیرو ہے جو آیا اللہ کے گھر میں تھا اور گڑتی محمد نے دی تھی۔ واحد ہیرو علی، جس کا ظہور بھی اللہ کے گھر میں، جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں۔ اللہ والوں کو تو حیا کرنا چاہیے علی کا، اللہ والوں کو تو احترام کرنا چاہیے علی کا۔ علی نہ اپنے گھر میں آیا مولانا، نہ اپنے گھر سے گیا، آیا بھی اللہ کے گھر، گیا بھی آخری آدمی تک۔ لہذا میری ان لشکریوں سے اپیل ہے، پہلے سپاہی صحابہ بنے، پھر اپنے اہل سنت والجماعت کہا، اب اہل سنت والجماعت ہو کے سنیوں کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ حالانکہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسمان کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ ان کا محمد سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ جماعتی بنے پھر رہے ہیں، یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ مخصوص فرقہ ہے۔ ان کے فرقے کا تعلق اسلام سے نہیں، ہندوستان کے ایک پنڈ سے ہے۔ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کی نسبت ہندوستان سے، اور یہ اپنے بزرگوں کا بھی راضی کر رہے ہیں۔ وہ انہی کے بزرگ تھے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر کہا، اور جب ملک بن گیا اب کہتے جی مالک ہم ہیں، تیرے سپنے پورے نہیں ہوں گے۔ بندے قتل کرنے سے علی ختم نہیں ہوتا۔ علی آیا بھی اللہ کے گھر میں، علی گیا بھی اللہ کے گھر سے، پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکوں یا نہیں۔ علی آیا بھی اللہ کے گھر میں، علی گیا بھی اللہ کے گھر سے۔ مسجد علی کا ظہور ہے، کعبہ علی کی شہادت کی جگہ ہے۔ بندے مارنے سے علی ختم نہیں ہوگا۔ اگر علی کو ختم کرنا ہے یا مسجدیں گرا دو، یا مسجدیں گرا دو۔ اگر علی کو ختم کرنا ہے، علی کو ختم شیعہ قتل کرنے سے تم کر ہی نہیں سکے۔ تم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، تم نے ہمارے قیمتی ہیرے چھین لیے، لیکن علی کا ذکر رک نہیں سکا، علی کی ماتمداری رک نہیں سکی، حسین کا تذکرہ رک نہیں سکا۔ یہ سالگرہ بھی ہوتی رہے گی، وارثوں کے ماتم بھی ہوتے رہیں گے۔ لہذا یہ تو طے ہو گیا کہ شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہو نہیں سکتا۔ علی آیا مسجد میں، علی آیا کعبے میں، علی گیا مسجد سے۔ علی کو ختم کرنا ہے یا مسجدیں گراؤ یا کعبہ اٹھاؤ، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی۔ جی بسم اللہ، ختم کر دی میں نے مجلس۔ ناصر عباس، شہید علامہ ناصر عباس ممبر پہ بیٹھ کر رونے والے علامہ ناصر عباس سے سینئر لوگ ہیں، لیکن کیوں رو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جب جنازہ ناصر عباس کا لاہور میں مومن مال روڈ پہ رکھ کے ضد کر رہے تھے، جب تک قاتلوں کو پکڑتے نہیں ہم نے جنازہ نہیں جانے دینا۔ اس وقت ملتان سے آواز آ رہی تھی کہ ناصر عباس کی بوڑھی ماں انتظار میں۔ آباد رہو۔ ناصر عباس کی کم سن بیٹی، ایک بیٹی کا آپ نے خطاب بھی سنا، سب سے چھوٹی بیٹی ابھی 1.5-2 مہینے کی ہے، تو جی بھر کے باپ کو پیار بھی نہیں کر سکا، اور جسے جی بھر کے ناصر عباس سوم بھی نہیں سکا۔ یہ کنیزیں ہیں سکینہ کی۔ اللہ میرا جانتا ہے مومن جہاں ناصر عباس کو روتے ہو وہاں شہید کی بیٹیوں کو روتے ہو۔ چھٹی بیٹی جب اللہ نے ناصر عباس کو دی نا، چھٹی بیٹی ناصر عباس کو، تو کچھ دوستوں نے کہا کوئی بات نہیں اللہ بیٹے بھی دے گا۔ اس نے کہا مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، میں مطمئن ہوں کہ میرے جنازے پہ رونے والی 6 تو ہو گئی۔ اللہ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو وکیل زہرا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
سپردم بخدا یا علی بدر.